میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، کبھی کبھار نماز پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نماز فرض ہے، لیکن مسلمان کی پہچان کیسی ہونی چاہیے پتہ ہے؟ گناہوں سے بچنے والا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہو تو وہی اللہ رب العزت کا بندہ یعنی سچا مسلمان ہے۔ نمازیں تو فرض ہیں، پڑھنا ہی ہے۔ وہ تو کرسچن بھی عبادت کر رہا ہے، کوئی نان مسلم بھی عبادت کر رہا ہے، عبادت تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم بھی پوجا کریں، عبادت کریں اللہ رب العالمین کی۔ جی ہاں، اور کر رہے ہیں، لیکن عبادت میں جو قبولیت ہونی چاہیے، جو جان ہونا چاہیے، وہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ عبادت کیا کرے؟ ہمیں گناہوں سے روک دے، تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے، ہم صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، ہم اپنی گاڑی صحیح جا رہی ہے، صحیح راستے پر جا رہی ہے۔ ہاں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایمان ہمارا کس سطح پر ہے، ہمارا ایمان کتنا پانی میں ہے۔ جی ہاں، ہمارا ایمان کتنا تر و تازہ ہوا، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہاں، مگر ایمان میں بھی خلل پیدا ہو رہا ہے، اور دھیرے دھیرے عبادت میں جان بھی عبادت کے اندر سے جان بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتے جا رہا ہے، گھٹتے جا رہا ہے۔ معلوم ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اکثر بیشتر ہم نماز پڑھتے ہیں یا کسی بھی عبادت میں ہم لگتے ہیں تو معلوم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم برائی بھی کر رہے ہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ برائی بھی کر رہے ہیں۔ برائی میں آپ لے لیں ٹی وی پر IPL دیکھنا، ہاں IPL میچ دیکھنا، T20 دیکھنا، ورلڈ کپ دیکھنا، سیمی فائنل دیکھنا، ٹورنامنٹ دیکھنا، ون ڈے ٹیسٹ میچ دیکھنا۔ جی ہاں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کیا عبادت میں جان پڑے گی؟ بالکل بھی نہیں پڑے گی، بالکل بھی نہیں پڑے گی۔ جی ہاں، اور خوب گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ ہاں، تو کہاں سے عبادت میں جان پڑے گی؟ کہاں سے نماز میں جان پڑے گی؟ ہاں، نماز میں کہاں سے جان پڑے گی؟ اس کے علاوہ اس IPL کے لیے، اس میچ کے لیے عشاء کی نماز تک چھوٹ جا رہی ہے، نماز تک چھوٹ جا رہی ہے۔ ذرا سوچیں تو پھر کیا ہم سب کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ ہاں، اس کے علاوہ دنیا کے چکر میں، دنیا داری کے چکر میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ ایمان کمزور ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے تو عبادت بھی ہاں کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ فرشتے بھی ہمارے ساتھ T20 کھیلیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ یہاں تو صرف دیکھ کر کے رہ جا رہا ہے، وہاں تو سہنے کی کیپیسٹی نہیں رہے گی، طاقت نہیں رہے گی۔ جی ہاں، اس لیے اسلام کے اندر جو سب سے پہلا رکن ہے ایمان ہے۔ ہاں، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس ایمان کی ہم فکر کریں۔ ان سب کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، امیجن کریں گے تو معلوم ہے کہاں پہ جائے گا؟ ایمان کی جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا رکن ہے، پہلا ستون ہے، جو کہ کلمہ توحید یعنی ایمان ہے، وہ ایمان ہمارا کمزور ہے، وہ ایمان ہمارا کمزور ہے۔ جیسا کو اللہ کو مطلوب ہے ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کو مطلوب دلوں کے اندر اتر جائے، ایمان کی حقیقت دلوں کے اندر اتر جائے، وہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے کہ للہیت کا جذبہ پیدا ہو جائے، للہیت کا
جذبہ پیدا ہو جائے۔ جی ہاں، آپ سوچیں کہ ہمارا کتنا ایمان کمزور ہے، کتنا ایمان کمزور ہے کہ جنازہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ جنازے کی نیت کیا ہے، جنازے کی نیت کیا ہے، ہاں، یا کسی بھی نماز کی نیت کیا ہے، جنازے کی نیت کیا ہے، ہاں، جنازے میں کیا پڑھنا ہے، ہاں بھائی اس کی فکر کون کرے گا؟ پوری زندگی دنیا کی فکر کیے اور اب بھی وہی حال ہے، اب کون کرے گا؟ تو زیادہ کوشش کرے کہ جو ہے ہاں ان تمام یہ جتنے بھی باتیں ہیں ان تمام پہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کو کھڑا کر دے، ہم تمام عمل کرنے پر کھڑا ہو جائیں۔ جی ہاں، ورنہ کل دوسرے آج کوئی اور گئے تو کل کسی اور کو جانا ہے، پرسوں ہمیں جانا ہے۔ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، دنیا